जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। आज बड़ा ख़ास और बड़ा अहम पैगाम आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज पूरी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसे फसा के नाम से जाना जाता है, जिसे शायरबानी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक खुदावन ने इसकी क्या डिटेल दी थी, खुदावन ने इसका क्या तरीक़ेकार बताया था। बाइबल मुक़द्दस में इसका जो वक्त है, इसका जो टाइम है, इसके जो लवाज़मात हैं वो खुदा ने कैसे बनी इसराइल को सिखाए थे। सबसे पहले जब हम खरूज की किताब में देखते हैं तो उसके 12वें बाब की 5, 6, 7 आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने क्या तरतीब बताई थी। क्योंकि आज हमारी मसीहियत के अंदर जो मजहबी ठेकेदार हैं, जो दीन के ठेकेदार हैं, इस रस्म को कैसे अदा करते हैं और खुदा ने ये कैसे बताई थी कि इसको कैसे मनाना है। जब हम खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 5वीं आयत को लेते हैं, वहाँ पर खुदा ने इसका टाइम जो है वो बड़ा मद्देनज़र रखना है। जो खुदा ने हमें बताया है कि बेसिक जो फसा है या जो शायरबानी है उसका टाइम क्या है। आगे हम अंजीलों में भी देखेंगे, फिर रसूल ने जो बातें की हैं इस मौजू पर उनको भी देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 4थी आयत से पढ़ देता हूँ, बल्कि 5वीं से पढ़ देता हूँ ताकि हम इस बात को सही तरह से समझे। लिखा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएल के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करे। ये बात बड़ी अहम याद रखनी है आपने। किस वक्त ज़िबा किया जाए? लिखा है, इसराइलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करे। ये खुदा ने बड़ा सख्त हुक्म, बड़ा सख्त ला दिया था। शाम के वक्त जो है बर्रा जो है उसको ज़िबा किया जाए शाम के वक्त। इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों खुदा ने शाम को कहा था, हम दूसरी अंजीलों में भी देखेंगे। फिर एक और हवाला हम देखते हैं, अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 5वीं आयत ने फिर खुदा ने इसी फसा के बारे में, इसको कैसे और कब बनाना है, फिर खुदा ने हुक्म दिया था। अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। बेसिक अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वक्त की, टाइम की, कि खुदा ने जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक टाइम दिया है वो शाम का वक्त है। शाम के वक्त खुदा ने, जैसे हमने खरूज की किताब उसके 12वें बाब में भी देखा है, और अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 5वीं आयत में भी हमें मिलता है कि शाम के वक्त खुदावंद की फसा जो है पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे। ठीक है। आज बहुत से लोग सोचेंगे, बहुत से लोग कहेंगे ये तो इसराइलियों को कहा गया था, इस हुक्म का ताल्लुक जो है, इस आइन का ताल्लुक जो है ये शरीयत के साथ है, इसराइलियों के साथ है, यहूदियों के साथ है। भाई खुदावंद के कलाम में बारहा ये बात लिखी हुई है, और बहुत सी जगहों पर खुदा ने इस बात का हुक्म दिया है, जोर दिया है कि मेरा जो आइन है, मेरा जो कानून है, वो देसी हो चाहे परदेसी हो, वो सबके लिए एक ही है। ये नहीं कि किसी और के लिए कुछ खुदा ने आइन रखा हो और जो गैर अक़वाम हैं उनके लिए कुछ खुदा ने आइन रखा हो। आज मसीहियत के अंदर, आज क्रिश्चियनिटी के अंदर जब हम इस फसा के बारे में देखते हैं तो हर चर्च के अंदर एक मंथली इसको मुकर्रर किया होता है, और सुबह के वक्त जो है इस फसा की रस्म को अदा किया जाता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, खुदा के कलाम में इसको देखते हैं, तो खुदा ने तो हुक्म दिया है शाम के वक्त इसको करना है। अब दानियल की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसके 7वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि एक सिस्टम, एक निज़ाम ऐसा आएगा जो खुदा के आइन को, शरीयत को और मुकर्रर औकात जो हैं उनको बदलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और आज मसीहियत के अंदर ये चीज़ सरे आम है और बड़े अरूज पर है, और आज लोग इसको, इस फसा को सुबह के वक्त करते हैं, इस शायरबानी को सुबह के वक्त करते हैं, हालांकि खुदा ने जो हुक्म दिया है वो शाम का है। आगे जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब को जब हम पढ़ते हैं और 19वीं, 20वीं
21ویں 22ویں آیت کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کیا لکھا ہوا ملے گا. لکھا ہے اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا. کھانا یعنی کہ تیار کیا. جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا. کیا ہوئی؟ جب شام ہوئی. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خداوند نے لا کو نہیں توڑا, خداوند نے آئین کو نہیں توڑا جو یہوہ پاک خدا نے دیا تھا. نہ کسی رسول نے اس کی مخالفت کی ہے, نہ کسی نبی نے اس کی مخالفت کی ہے, نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے اس آئین کی مخالفت کی ہے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے. شریعت میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کی جو فسح ہے وہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت ہوا کرے, جسے نسان بھی کہا جاتا ہے. لیکن آج لوگ اس کو کس طرح مناتے ہیں؟ چیز کو بگاڑا ہوا ہے. کرسچینٹی کے اندر یہ جو چیز کی جاتی ہے, یہ جو رسم ادا کی جاتی ہے جسے فسح کہا جاتا ہے, عشاء ربانی کہا جاتا ہے, یہ بائبل کے خلاف ہے, ٹوٹلی خدا کے خلاف ہے, خدا کے آئین کے خلاف ہے. آج بہت سے لوگ اس بات سے ایگری نہیں کریں گے, ڈس ایگری کریں گے, لیکن خدا کے کلام کے خلاف وہ جا رہے ہیں. صبح کے وقت خدا نے کہیں بھی اس کا حکم نہیں دیا. یہ فسح بیسک ہے کیا؟ جوڈائزم کے اندر, اسرائیل کے اندر, جیسے خروج کی کتاب میں, احبار کی کتاب میں ہم نے اس کو دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ کس طرح خداوند نے حکم دیا تھا کہ اس کو کرنا ہے. اس کے اندر اور بہت سے لوازمات ہیں, لیکن وقت کیا خدا نے دیا تھا, ٹائم خدا نے کیا دیا تھا, اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو خدا نے مقرر کیا تھا شام کے وقت. بائبل فسح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک آرٹیکل ہے, اس کو میں ریڈ کرنے لگوں آپ سب کے لیے تاکہ اس بات کو سمجھ لے لوگ کہ بیسک خدا کا آئین ہے کیا. بائبل فسح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ فسح یہودیت کا سب سے قدیم اور اہم ترین مذہبی تہوار ہے جو خدا کی طرف سے عبرانیوں کو مصر میں غلامی سے نجات دلانے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی تخلیق کی یاد مناتا ہے. فسح کا تہوار 14 نسان کو غروب آفتاب کے وقت شروع ہوتا ہے. فسح کا جو تہوار ہے یہ 14 نسان کو, یعنی کہ جو احبار کی کتاب میں ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کے 23ویں باب کی 5ویں آیت میں جو بات لکھی ہے کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے. خدا نے بڑا سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے, پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے. اور یہی بات جس کو ابھی اس آرٹیکل میں پڑھیں, 14 نسان کو یہ تہوار جو ہے غروب آفتاب کے وقت شروع ہوتا ہے. عام طور پر مارچ یا اپریل میں اور 7 روزہ جشن کا آغاز ہوتا ہے جس میں بے خمیری روٹی کی عید بھی شامل ہے. یعنی کہ نئے عہد میں فسح مسیح کے مصائب اور موت کی یادگار ہے. اسی لیے آئے ہم تہوار منائیں پرانے خمیر کے ساتھ, بدی کے خمیر سے نہیں بلکہ اخلاص اور سچائی کی بے خمیری روٹی کے ساتھ. پہلا کرنتھیوں 8 باب کی 5 آیت. عید فسح موسم بہار کے شروع میں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ کس طرح خدا نے اپنے لوگوں کو مصر میں موت سے بچایا. بائبل میں فسح کا ذکر کرنے والے سب آگے وہ ساری ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اچھا, خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت. کس وقت؟ شام کے وقت. لیکن آج اس کے مخالف سب کچھ کیا جاتا ہے, آج اس کے اگینسٹ سب کچھ کیا جاتا ہے. آپ جب تاریخ میں جا کر اس بات کا مطالعہ کریں گے, اس بات کو سٹڈی کریں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے بعد 325 عیسوی میں ناسیہ کی کونسل جو بیٹھی تھی, وہاں پر ان ساری رسموں کو تبدیل کیا گیا تھا, ان ساری چیزوں کو تبدیل کیا گیا تھا جو خدا نے مقرر کی تھی, خدا نے آئین جو دیے تھے. آگے متی کی انجیل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شام کے وقت وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور خداوند نے ان کے ساتھ مل کر کیا کی؟ اس فسح کی رسم کو ادا کیا. حالانکہ اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ فسح کے خود ہی بڑے تھے, لیکن ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ٹائم کیا ہے؟ شام کے وقت ہے. پہلا کرنتھیوس کے 11ویں باب کو جب ہم دیکھیں گے, اس کی 23ویں آیت کو بھی جب ہم پڑھیں گے, وہاں پر بھی کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے
میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اچھا، اس آیت کو لے کر آج کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو اس آئین کو چینج کر دیا ہے جو یہوہ پاک خدا نے دیا تھا، جب کبھی تم پیو تو میری یادگاری میں یہی کیا کرو. اچھا، رسول اس جگہ پر اس بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی کے اندر جب ان پر وہ سارا معاملہ آیا تھا کہ جو خدا کا پلان تھا کہ وہ پکڑوائے جاتے اور ایز اے برہ کے طور پر ان کا فدیہ ہوتا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے دعا کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ جو ہے مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. اچھا، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک نقطہ بھی، ایک شوشہ بھی شریعت سے، توریت سے ہرگز نہیں ٹلے گا جب تک وہ سب کچھ پورا نہ ہو. تو اس آیت کو لے کر آج پوری کرسچینٹی کے اندر خدا کے آئین کی، خدا کے کلام کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اور رسول نے تو کہہ دیا ہے کہ جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. جب کبھی سے مراد کچھ لوگ اس کو ویکلی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو منتھلی کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں میرے عزیزوں کہیں بھی خدا نے اس کا ایسا حکم نہیں دیا کہ فصح جو ہے وہ ویکلی کی جائے یا منتھلی کی جائے. خدا نے جو اس کی ڈیٹیل دی ہے وہ ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی جو ہے فصح ہوا کرے. یہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، نئے عہد نامے کے اندر خدا نے آئین کو بدل دیا ہے، خدا نے کلام کو بدل دیا ہے، شریعت کو جو بدل دیا گیا ہے، تو میرے عزیزو خداوند کے کلام میں دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 25ویں آیت کو بڑی باریک بینی سے جا کر آپ سٹڈی کریں. وہاں پر صاف لکھا ہے کہ مخالف مسیح جو آئے گا وہ خدا کے آئین کو، مقررہ اوقات کو اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اگر ہم کہیں کہ مسیح نے ان چیزوں کو بدلا ہے تو وہاں پر خداوند معاف کرے، مخالف مسیح ہم خود ہی جو ہیں وہ مسیح کو بنا دیتے ہیں، یا رسولوں کو کہیں کہ انہوں نے آ کے آئین کو بدل دیا ہے، تو یہ بات ناقابل ہضم ہوگی. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آگے جو اس فصح کے اندر لوازمات تھے، کس طرح اسرائیلی اس کو مناتے تھے، کیا کیا رسم ادا کرتے تھے، وہ آج بھی ویسے کی ویسی برقرار ہیں، کیونکہ ایک آئین، ایک شوشہ، ایک نقطہ جو ہے اس کو نہیں بدلا گیا. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. یہ بڑا خاص اور بڑا اہم تہوار ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.